دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹے سے الٹا کام ہے جو انسان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہے کتنا ہی نہ ہوں ٹھیک ہے پھر تک گیا کیا ہونا. اسٹل لوز اس، اسٹل وی گو بیک اینڈ وی سے سوری. میں سمجھا تھا کہ میری حقیقت یہ جسم ہے، جو میرا نفس جو مجھے بتاتا ہے میں وہ کرنا شروع ہو جاتا ہوں. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، مجھے پتہ چلا تیری حقیقت کیا ہے. اس حقیقت کو جانتے ہوئے جو بھی میں نے کیا وہ ماضی تھا. میں مانگتا ہوں تو اس سے معافی، لیکن آج کے بعد انشاءاللہ میں کیسے زندہ رہوں گا، کیسے زندگی گزاروں گا؟ ایک روح کی طرح. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی وہ جو کرم ہے وہ آپ پہ ہوتا ہے. جب روح اللہ سے مانگتی ہے، جب میں کہتا ہوں نا کہ دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے ایسے مانگو یار، ماں تو کچھ بھی نہیں، ماں کا لو ہمارے لیے انکنڈیشنل ہے، لیکن ہم کس طرح رو دو کے مانگتے ہیں دے ہمیں، اور جب تک وہ دے نہیں دیتی ہم روتے دھوتے رہتے ہیں. تو ماں کے پاس کتنی پاور، اور اللہ تعالیٰ سپر پاور. یہ چھوٹی سی جھلک ہے جو ماں کا پیار ہے، جس میں آپ اس چھوٹی سی جھلک کو بھی دیکھتے ہوئے، تھوڑے سے پیار کو بھی دیکھتے ہوئے آپ پورا اعتماد ہوتا ہے کہ ماں ہمیں دے گی. تو جو ان لمیٹڈ پیار کرنے والا ہے، اگر وہ پیار ہم پہ آشکار ہو جائے، پھر آپ کیسے مانگو گے؟ پھر اس طریقے سے جب مانگو گے پھر یقین بھی ہوگا کہ دے گا. ماں دیتی ہے، جو اتنا پیار کرتی ہے، جو 70 گنا زیادہ کرتا ہے، وہ دے گا یا نہیں دے گا؟ اور آپ مانگو گے کس طرح؟ روح کے لحاظ سے. اگر تو نفس کے لحاظ سے مانگ رہے ہو نا کہ دے مینو 10 کروڑ ہونی، پھر نفس کے لیے مانگ رہے ہو. لیکن جب روح کے لیے مانگو گے، یہ اللہ زندگی میں سکون دے، زندگی میں کامیابی دے، زندگی میں پیار دے، میں لوگوں سے ملوں، لوگ مجھے جس طرح اپنی روح کو میں پہچانتا ہوں میں بھی ان کی روح کو پہچانوں. سو مجھ سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جب دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم، ٹھیک ہے یہ سارا سمجھ گئے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں دنیا کی یہ جو روزانہ کا معاملات ہیں، اس میں ہمیں لوگ ایسے ملتے ہیں جو بڑے گھٹیا قسم سے، ٹھیک ہے، اس میں 2 نمبری کرنے والے ہیں، اس میں چکر کرنے والے، اس میں مکار ہیں، اس میں چغلی کرنے والے ہیں، جو بھی ہیں. لیکن دین یو ریئلائز کہ جسم کے لحاظ سے تو آپ خود بھی یہی تھے یا یہی ہو. ہم مکاری کرتے ہیں چھوٹے سے لیول پہ، بے شک کریں، جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے، چکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بے شک چھوٹے چھوٹے ہوں کرتے ہیں نا، اس لحاظ سے تو آپ بھی وہی ہو. یہاں پاکستان میں تو یہ نا کہ وہ جی بڑے بڑے جو بھی ہیں وہ کرپٹ ہیں. کرپٹ کون نہیں ہے؟ جن کو موقع نہیں ملتا. سمپل ٹرم یہی ہے نا. آپ کے سامنے کوئی چیز آئے کہ آپ ایک دستخط کریں آپ کو 10 کروڑ مل جائے، اور دوسری طرف کچھ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ موریں لگاؤ گے. پر یہی تو سٹیج ہے. جب آپ اس سٹیج پہ پہنچتے اپنی روح کو پہچانتے ہو، پھر ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے آتے ہو، آپ روح کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہو نہیں میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. کیوں اللہ کا دیا سب کچھ ہے یار؟ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز ہی نہیں. تو پھر جب اس طرح کا آپ فیصلہ کرتے ہو پورے دل سے، پھر اللہ دیتا بھی ہے. یقین کی بات ہے نا، پھر اللہ دیتا بھی ہے. تو دوسرے بندوں کو کیسے دیکھنا ہے؟ میں کسی کو اگر دیکھوں مجھے بندہ اچھا نہیں لگتا، تو جو جسم کے لحاظ سے، نفس کے لحاظ سے دیکھ رہا ہوں، ہم میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے. اس نے شاید گناہ میرے لحاظ سے 2-4 زیادہ کیے ہوں، لیکن میں بھی تو گناہ کرتا ہوں. لیکن اپنے آپ کو اب میں نے پہچانا کس لحاظ سے؟ روح کے لحاظ سے. تو وہ کیا ہے؟ شل کے اندر، نفس کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک روح ہے. تو جب دوسروں کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہو، پھر ایک ہوتا ہے بڑا زبردست سا معجزہ. میں بتاتا ہوں کہ دنیا، یہ جو فزیکل ورلڈ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے ایموشنز محسوس کرنے پہ، سوچنے پہ، یا جو خیالات یہاں چلتے ہیں، جو ایموشنز چلتے ہیں، یہ دنیا کا نتیجہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ جو آپ کے اندر چل رہا ہے وہی آپ دنیا میں دیکھتے ہو. جب آپ خود اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہو، پھر دنیا چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. سب سے بڑا معجزہ دیکھنا تو کسی کے بارے میں دل سے اپنے آپ کو چینج کر کے دیکھو. اگر کسی سے فرض کرو نفرت کرتے ہو نا، کوئی خلاف آپ بہت زیادہ ایک دوسرے کے، اس کے بارے میں اپنے خیالات چینج کر کے دیکھو، لیکن دل سے. جب وہ کر لو گے معجزہ ہوگا ایک، اس کے خیالات بھی آپ کے بارے میں چینج ہوں گے. یہ ایک روحانی نظام ہے جس کو ہمیں نظر نہیں آتا. نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم اس سے اٹیچ ہی نہیں ہیں. جب ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں دین وی اسٹارٹ ٹو سی دیز میریکلز ایوری سنگل ڈے. سو آپ سے میں کہوں گا چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کیا کرو. کوئی ہے اگر زندگی میں ایسا، بے شک جو سب سے زیادہ نفرت ہے اس کو تھوڑا پڑے رکھو، چھوٹا موٹا جس سے کوئی تلخی ہو گئی ہو، اس کے بارے میں ذرا رات کو بیٹھ کے سوچ کے نا دل سے نکالو جو بھی تلخی ہے. ٹھیک ہے یار، میں اس کا نفس دیکھ رہا ہوں، جو بھی اس نے کیا ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے دل صاف کرتا ہوں. بلکہ گو اے فردر اسٹیپ وچ از، جا کے اپنا
کوئی اچھا کام کرو اس کے ساتھ یا اچھا سلوک کرو کہ اس کو بھی حیرت ہو اس کو کیا ہو گیا. دین یو ول سی آپ کا دل صاف ہو گیا قدرتی طور پر, اس کا بھی دل آپ کے بارے میں صاف ہوگا. نہ بھی ہو لیکن اندر تو وہ بھی یار روح ہے نا, اوپر جو بھی شیل ہے. تو یہ جو نظام ہے یہ بھی اگر آپ سمجھیں تو یہ ساری میں ڈیٹیل بتا کے رہا ہوں, یہ زندگی کی حقیقت ہے. لیکن یہاں کیوں آئے ہیں دوبارہ کوشچن, ٹو بی سکسیزفل. اگر آپ نے سکسیزفل ہونا ہے, یور جینیس. ہو از یور جینیس؟ آپ روح ہیں, اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے. اللہ تعالیٰ جو فزیکل بھی ہمیں پیدا کیا ہے کوئی نہ کوئی اسکل دے کے پیدا کیا. ہمارا کام کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اسکل ٹیلنٹ, اس کو استعمال کرنا. جب تک ہم استعمال نہیں کرتے وی کین ناٹ بی ریئلی سکسیزفل. آپ ملینئر بن سکتے ہیں, آپ بلینئر بن سکتے ہیں, آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ سکسیس. جب تک سکون نہ ہو, جب تک اندرونی اطمینان نہ ہو, جب تک آپ دوسروں کے لیے کام نہ کر رہے ہوں. لیکن جب آپ روح کو پہچانتے ہیں پھر نکلتے ہیں کامیابی کے لیے, کامیابی کا مطلب بدل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرنا ہے, دوسرے لوگوں کی بھلائی کرنی ہے, ایک زبردست سا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے, پھر اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے, اپنی فیملی کے ساتھ مل کے کوئی اچھا کام کرنا ہے, اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کر. جب آپ وہ کرتے ہو تو سکون کے لیے آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا 1 سال یا 10 سال, اسٹریٹ اوے آپ کو سکون ملنا شروع ہو گیا. آپ ایک اپنا ٹیلنٹ استعمال کر رہے ہو, دوسرا یو یوزنگ یور اسکلس. پھر ہوتا کیا ہے اگر پورا یقین اس پہ آ جائے سسٹم پہ, پھر اللہ دیتا بھی چھپڑ پھاڑ کے. یقین کی بات ہے نا. آپ کو کسی کو پتہ ہے پلاسیبو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جی جی آپ کو پتہ کیا ہے پلاسیبو ایفیکٹ کیا ہے؟ پانی کے اوپر جو ہم بولتے ہیں اس کو پانی کے اوپر جو بولتے ہیں, کوئی اور کسی پلاسیبو افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بھی نئی دوا آتی ہے نا انٹرنیشنلی, اس کو پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں. دماغ میں ہمارے ایک بڑی پاورفل سی چیز ہے جس کو کچھ سائنٹسٹ مکمل طور پر سمجھتے ہیں, باقی ابھی نہیں. پلاسیبو افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس کہ میرے سر میں بڑا شدید قسم کا درد ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کو ایک دیتا ہے ٹیبلٹ, بڑی پاورفل نئی دوا آئی ہے, اس کو کھاؤ گے 5 منٹ میں آرام آ جائے گا. آپ کیا کرتے ہو, وہ دوا لیتے ہو, منہ میں ڈالی, پانی پیا, اور واقعی 5-7 منٹ کے بعد آپ بالکل پرسکون ہو جاتے ہو. لیکن اس نے بولا آپ سے جھوٹ. جو دوا اس نے آپ کو دی وہ نہ ڈسپرین تھی, نہ اس میں کوئی ایسی چیز تھی جو آپ کا سر کو آرام دے. وہ صرف ایک شوگر یا چینی یا اس طرح کی کوئی شے تھی جس کی میڈیسنل ویلیو کچھ بھی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے آپ کو ایک ایسی شے دی جس کی میڈیسن کے لحاظ سے کوئی ویلیو نہیں, اس نے کوئی چینج نہیں لے کے آنی تھی. لیکن بندے کو آرام آیا یا نہیں آیا؟ آرام آ گیا. کیوں؟ کیونکہ بندہ جب اس کے پاس گیا, اس کے ذہن میں ڈاکٹر کی ویلیو ہے, بڑا زبردست ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر نے جب یہ کہا یہ کھاؤ آرام آ جائے گا, اس نے پورے دل سے یقین کر لیا. جب اس نے یقین کیا, دوا نہیں کھائی, چینی کھا گیا, لیکن آرام آ گیا, ایک معجزہ ہوا. یعنی ہمارا دماغ اتنا پاورفل ہے, سب کانشیس دماغ, کہ اس کو اگر یقین ہو تو وہ واقعی چیز زندگی میں ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں پلاسیبو ایفیکٹ. بہت زیادہ اس میں ریسرچ ہوتی ہے. یعنی دنیا میں تو ایسے کام ہو رہے ہیں کہ کسی کے فرض کریں اگر گردے میں مسئلہ ہے یا کوئی آپریشن کرنا ہے, پلاسیبو ایفیکٹ اس پہ بھی لگاتے ہیں. یعنی اس کی ٹانگ یا جو بھی تھا, اس کا پیٹ کاٹا, وہ سمجھ رہا ہے بے ہوش پڑا ہوا ہے کہ میرا آپریشن ہوا ہے, کرتے کچھ نہیں, دوبارہ سی دیا. پھر اسے کہتے ہیں 3 مہینے کا آپ نے کرنا ہے, یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے, تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو. تو وہ واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے. گردہ اس کا فیل ہے یا جو بھی ہے, یعنی اتنا پاورفل دماغ ہے, اس یقین کی اتنی ویلیو ہے کہ وہ ریپیئر ہو جاتا ہے خود بخود. جسم خود بخود, جو دوا نے اس کو کیمیکل ریلیز کرنے تھے وہ جسم خود بنانا شروع کر دیتا ہے. جو اسٹرینتھ آتی ہے اس کا ریپیئر کا کام خود بخود شروع ہو جاتا ہے. اتنا پاورفل ہے یہ پلاسیبو ایفیکٹ. ٹھیک ہے, یہ ہے پلاسیبو ایفیکٹ. آپ یقین کر لیتے ہو کسی انسان کی بات پہ, کسی دوائی پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, اور واقعی چلتا ہے. امیجن کہ اسی پلاسیبو کی ایفیکٹ کی طرح ہم اللہ تعالیٰ پہ ایک دفعہ یقین کر لیں, پھر کیا ہوگا؟ یقین کی بات ہے نا, پھر کیا ہوگا؟ پھر معجزے جو ہم کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے, ہر موڑ پہ ہمیں معجزات ہوتے نظر آئیں گے. تو ایک تو آپ نے یہ یقین کرنا ہے کہ یہاں آپ آئے ہو, ہم بہت کچھ کریں گے, بہت سارے ریسرچ کر رہے ہیں, ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, جو آن لائن بزنسز ہیں. رمیز بھائی کل سے میں یو کے جا رہا ہوں 1 ہفتے کے لیے, میں 9 یا 10 تاریخ کو واپس آ رہا ہوں. وہ آپ کو پریکٹیکلی بتائیں گے کہ فیس بک کے ہم نے جو 5-6 پیجز چوز کیے ہیں ان کو کیسے بزنس بنانا, وہ سارا گائیڈ کریں گے. پیج بنتا کیسے, فالوئنگ کیسے آتی ہے, پھر چیزیں
اور آفرز لگاتے کیسے ہیں، پھر ان کو بیچتے کیسے ہیں. پھر ہم نے ایک سسٹم بنانا ہے کہ شروع میں آپ جو کچھ بھی بیچو گے وہ ہمارے تھرو جائے گا، کیونکہ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے جو ٹی سی ایس یا جو بھی سروس یو پی ایس وغیرہ سروسز ہیں ان کے ساتھ، تو وہ ہمیں سستے ریٹ پڑیں گے. تو وہ ہم پریکٹیکلی دکھائیں گے. یہ ہے پریکٹیکل ورک، ٹیکنیکل. تو سب نے سیکھنا ہے. اگر ہم 5-6 پیجز چوز کرتے ہیں، ریمیننگ جو ہیں آپ سیکھ رہے ہو، لائیو دیکھ رہے ہو، خود جا کے کرو. ہم کیا کر رہے ہیں، پوری اسکل آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ خود یہ کر سکو. تو وہ ہمارا پریکٹیکل ہوگا. پھر جو فری لانسنگ میں ہیں، آج سے میرے خیال میں بڈنگ کا پروسیس شروع ہونا ہے کہ آن لائن جو کام آپ نے جیتنا کیسے، اس کو پورے دھیان سے کرو. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اندر ہمارا پہلا جو آرڈرز ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں، تاکہ پھر سب کو پتہ چلے. جب ایک کو ملے گا سب کو پتہ چلے گا یہ کیسے ملا، تو وہ کمانا شروع کر دو گے. لیکن آخر میں بات وہی آتی ہے، یا ملینئر بن جاؤ، بلینئر بن جاؤ. اگر ٹیلنٹ استعمال نہیں کر رہے، اگر رشتہ نہیں ہے، حقیقی کامیابی کیا ہے اس کا نہیں پتہ، تو کامیاب نہیں ہوگے. دیکھتے ہو اس کو دنیا میں یا نہیں؟ ملینئرز بلینئرز ہیں یا نہیں؟ کیا سکون دیکھتے ہو ان کی زندگی میں؟ خوشی دیکھتے ہو ان کی زندگی میں؟ نہیں. لیکن ہم سارے جب یہاں آئے ہیں، سب سے پہلے ٹارگٹ کیا ہے؟ نفس کے لحاظ سے پیسہ لبے. یہی ہے نا. ایک طرف ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ ایک بلینئر ہے، ٹریلینئر ہے، زندگی میں کوئی سکون نہیں. دوسری طرف ہم یہاں بیٹھے ہیں، یار اتنا پیسہ کرے لب جائے نا زندگی سکون ہو جیسے. سامنے مثالیں موجود ہیں نا. تو میں کیا کہتا ہوں، یار بلینئر ٹریلینئر یہ بائی پروڈکٹ ہے. اپنے پیشن کو ایک دفعہ استعمال کرو، اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرو. ایک جو سکون وہاں ملنا نا ملینئر بننے سے، وہ یہاں آج مل جائے گا. پھر جو آپ کا ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ملے گا. لیکن یقین کی بات ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ نے چینج کرنا ہے. اپنی آئیڈینٹی آپ کی کیا ہے اس کے لحاظ سے اپنی زندگی گزارو. پیشن ہونا چاہیے، پیار ہو، انکنڈیشنل لو اگر اس کو اپنے آپ میں تلاش کر سکتے ہو، جس دن وہ مل گیا کہانی ختم. کامیابی اسی وقت مل گئی.